نمبر 27 آیت نمبر 189 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک عن الأهلة، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، وہ لوگوں کے اوقات کے لیے پیمائش ہے اور حج کے وقت کو بتانے کا آلہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں پچھلے جانب سے آئیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن تقوی ہی نیکی ہے۔ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کافروں کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو ایسے ہی اپنے گھروں سے نکالو جیسے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یعنی شرک تو جنگ سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، آپ لوگ ان سے مسجد حرام میں جنگ نہ کریں یہاں تک کہ وہ مسجد حرام میں آپ لوگوں سے جنگ کرنا شروع کر دیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح تو کافروں کو بدلہ ہوتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ لوگ شرک سے لڑنے سے رک گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے خالص ہی رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ رک گئے تو پھر تجاوز نہیں ہے، کوئی گناہ اور زیادتی نہیں ہے مگر ان لوگوں پہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں چاند اور قتال کا حکم ذکر فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند کیوں گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تو وقت کا آلہ ہے، وقت کی پیمائش کرتا ہے، اس لیے ابتدا میں وہ بالکل باریک ہوتا ہے اور پھر بڑھ جاتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے۔ اور حج کا وقت بتاتا ہے چاند کے حج کب ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کا دن تو چاند سے ہی معلوم ہو رہا ہے، اسی طرح ہر مہینے کا انداز چاند سے ہے۔ شریعت میں سالوں کا اعتبار چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہے
تو 36 سال بعد 1 سال کی اضافی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہے ہر سال جنوری میں تو 36 سال گزرنے کے بعد 1 سال کی اضافی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ 36 سال بعد 1 چاندنی سال کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جو آدمی حج کر کے یا عمرہ کر کے اپنے گھر لوٹ کے آتا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، وہ پچھلی سمت سے دیوار پلنگ کے گھر میں داخل ہوتا تھا، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ یہ شرعی طریقہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن نے منع فرمایا کہ نہیں، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی تقوی ہے، یہ عادت غیر شرعی ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب تو تقوی میں ہے۔ ساتھ مکی دور کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے۔ مسلمان بعض اوقات اس بات سے گھبراتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کے مشرکین تو حرم میں عموماً ہوتے ہیں، حرم میں ان کے ساتھ لڑنا، وہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں تو کیا یہ شرعاً جائز ہوگا کہ نہیں؟ تو اس مسئلے کو واضح کیا کہ نہیں، حرم کے اندر قتال تو منع ہے، لیکن جب وہ پہل کریں تو ان سے قتال کرنا کوئی جرم نہیں۔ قتال سے تو بڑھ کے جرم حرم کے اندر شرک ہو رہا ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، وہ تو قتال سے بڑھ کر جرم ہے۔ یہاں تک کہ وہ آپ لوگوں سے لڑنے سے رک جائیں، اگر وہ آپ لوگوں سے نہیں لڑ رہے اور شرک سے توبہ طائب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں، لیکن وہاں تک لڑتے رہنا جب تک کہ فتنہ دور نہ ہو، حرم سے شرک دور نہ ہو۔ ہاں، لڑنے میں تجاوز نہ کرو۔ تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑو۔ کافروں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ اسلام میں کافروں کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو قتل کرنا منع ہے۔ دیکھیں کیسا مبارک دین ہے، دشمن کے بچوں پہ بھی رحم کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اسلامی اخلاق کے انداز سے عالم کفر کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ان کا دین کتنا مبارک ہے۔ مسلمانوں پہ طرح طرح کے مظالم پوری دنیا میں۔ وہ ایک ساتھی کچھ دن پہلے کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں پہ جو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا تھا کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا، تمام دنیاوی طاقتیں خاموش تھی، ابھی اللہ نے ظالموں کو پکڑ لیا ہے، اور اللہ کی گرفت بھی پھر عجیب ہوتی ہے۔ انسان کے ہر عمل پہ اللہ کی نگاہ ہے، یاد رکھنا۔ ہر عمل کے لیے پہلے یہ سوچو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے۔ اپنی نیت کو پہلے ٹٹولو اور پھر عمل کرو، وہ عمل مبارک ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی بڑی حکومت ہاتھ میں آئے، یہ ہے کمزور، یہ بے بس ہے، یہ بے سہارا ہے، یہ ضعیف ہے، اور کچھ اسباب اگر اس کے ہاتھ میں ہیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ انسان کو کبھی اپنی قوت پہ، اپنی جسمانی انداز پہ، اپنے مال پہ کبھی بھی تکبر اور انانیت نہ ہو۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے
جلد نمبر 4 صفحہ 123 کا حوالہ منقول ہے۔ لکھتے ہیں کہ نوفل بن ماہک رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ نجران کے علاقے میں گئے، تو وہاں مسجد دریافت کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ دیکھا تو ایک دراز قد حسین جمیل آدمی ہے، تو ان کی طرف دیکھ کے سوچنے لگے یا اللہ آپ کی کیا شان ہے، عجیب جسامت، دراز قد، حسین حسن و جمال کا انداز۔ تو اس حسین جمیل آدمی نے کہا آپ کون کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کی جسامت پہ تعجب ہے، آپ کے حسن پہ تعجب ہے، میں جب آپ کی جسامت اور حسن کا انداز دیکھتا ہوں اس پہ مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے وہ آدمی کہنے لگا آپ کا تعجب کیا، میرے اوپر تو اللہ کو بھی تعجب آ رہا ہے، میں تو ایسا دراز قد حسین جمیل کہ مجھ پہ تو اللہ کو بھی تعجب ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوا، کتنا حسین ہے۔ آپ کے تعجب کا کیا انداز؟ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ نوفل بن ماہک رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ کہتے ہی اس کی جسامت گھٹنے لگی، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک بالش دبلا پتلا رہ گیا، ایک بالش۔ اتنے میں ان کا ایک رشتہ دار آیا، اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کے وہ حسین جمیل دراز قد جوان اس کو اپنے رشتہ دار نے اٹھا کے اپنے جیب میں ڈال کے نکل گیا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی گرفت فرماتے ہیں، اس لیے سوچنا چاہیے میں جو بول رہا ہوں کہیں یہ میرے لیے وبال نہ ہو۔ ایسے نہیں ہے جو کہا گیا بس وہ اڑ گیا، لفظ کا اصل معنی تو ہے اڑنا، لفظ جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے اڑنا، بات کہہ دی وہ اڑ گئی۔ لیکن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ بولا جا رہا ہے ساتھ ایک منتظر کارندہ موجود ہے جو ان باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ اس لیے بولتے وقت خیال رکھنا چاہیے کیا بول رہا ہوں، کہیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے، موت کے بعد وبال نہ بن جائے، ناکامی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہی قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ وقت بتانے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کا وقت بھی بتا رہا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ نیکی نہیں کہ آپ لوگ پچھلی سمت سے اپنے گھروں میں آئیں، نیکی یہ ہے کہ تقوی آپ لوگ اختیار کریں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ اپنے گھروں میں دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں۔
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ اسلام کی وجہ سے لڑتے ہیں، لیکن تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کافروں سے لڑو جہاں بھی ان کو پاؤ گے، اور ان کو اپنے گھروں سے نکالو جیسے تمہیں انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور شرک یعنی فتنہ تو جنگ سے بھی زیادہ شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ان کے ساتھ لڑو مسجد حرام میں بھی جب یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے لگ جائیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو تم ان کے ساتھ جنگ کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہوتا ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اگر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے باز آئے اور توبہ کی تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے ہی رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ رک گئے تو پھر زیادتی نہیں ہے مگر ان لوگوں پہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما، موذی امراض کو کافروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے امت مسلمہ کے لیے کھول دے۔ یا اللہ مساجد کو آباد فرما۔ یا اللہ کثرت تلاوت نصیب فرما، تہجد کی نماز نصیب فرما، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا رب، کرمک یا رب۔